السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت آل سٹار انفو ایک نئی ویڈیو نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوا ہے، جس میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر قائد اعظم کے دست راست نوابزادہ لیاقت علی خان کا۔ ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کریں گے ان کے قتل کے بارے میں اور وجوہات قتل پر بھی بات کریں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو مل سکے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو برٹش انڈیا کی زیر اہتمام پنجاب کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام نواب رستم علی خان تھا۔ نواب رستم کو انگریز حکومت کی جانب سے اور عوام پبلک کی جانب سے نواب بہادر، رکن الدولہ اور شمشیر جنگ کے القابات سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کا تعلق نوشروانی مسلم جٹ فیملی کے ساتھ تھا جو کہ پنجابی تھے، لیکن آپ اردو بولا کرتے تھے اور اردو کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ آپ کی فیملی ہندوستان کی چند لینڈ لارڈز میں شامل تھی۔ آپ کے زیر انتظام 300 سے زائد گاؤں تھے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے آپ کی تعلیم کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے گھر میں ہی انتظام کیا۔ آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ انگریزی تعلیم میں آگے جائیں، جس کی وجہ سے آپ کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے آپ نے BSc کی ڈگری حاصل کی پولیٹیکل سائنس میں اور LLB کیا۔ اس کے ساتھ 1918 میں آپ نے جہانگیرہ بیگم سے شادی کر۔ 1919 میں والد کی وفات کے بعد آپ کو برطانوی حکومت کی جانب سے اسکالرشپ ملا۔ آپ انگلینڈ چلے گئے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں لا کی اعلیٰ تعلیم ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ 1921 میں آپ کو ڈگری کی تکمیل پر برونز میڈل سے نوازا گیا۔ آکسفورڈ میں پڑھتے ہوئے وہاں کی آپ اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ تھے، جو کہ مسلم انڈین کی طرف سے بنائی گئی تھی، جو انڈیا کے اسٹوڈنٹس کے حقوق کا تحفظ کرتی تھی۔ 1922 میں آپ نے ایڈوکیٹ کے طور پر پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ 1923 میں آپ وطن واپس لوٹ آئے اور ملکی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ کانگریس کی لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو اپروچ کیا گیا اور آپ کو کانگریس میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ آپ انڈین نیشنلزم کے حامی تھے، لیکن جواہر لال نہرو سے ملاقات کے بعد آپ کا ذہن ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ آپ برطانیہ کی زیر اہتمام چلنے والی برٹش انڈین حکومت کو دیکھ رہے تھے کہ جو مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھاتی تھی۔ آپ کو امید کی کرن مسلم لیگ نظر آئی، جس کو ایک وکیل محمد علی جناح چلاتے تھے۔ 1924 مئی میں محمد علی جناح نے آپ سے ملاقات کی اور مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو جوائن کر لیا جائے۔ 1926 میں آپ نے الیکشن لڑا۔ مسلم دیہاتی علاقوں سے، مظفر نگر سے اور صوبائی قانون ساز کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1940 تک آپ مسلسل اس کے صوبائی کونسل کے ممبر منتخب ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1940 میں آپ وفاقی اور سینٹرل قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اس ٹینیور میں آپ مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے، ان کو درپیش مشکلات کا حکام کو بتاتے رہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان مسلم لیگ کی ایک اہم ترین شخصیت بن چکے تھے، اس لیے جب بھی انگریز کا کوئی وفد مسلم لیگ کے لیڈر سے ملنے آتا تو قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان بھی موجود ہوتے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی بیگم رائنا کے ساتھ، جو کہ پاکستان کی تحریک کی ایک نمایاں خاتون رہی۔ بیگم رائنا لیاقت علی خان مشہور ماہر تعلیم اور اکانومسٹ تھی۔ آپ اپنی زوجہ کے ہمراہ انگلینڈ چلے گئے، لیکن جلد ہی واپس تشریف لائے۔ انگلینڈ میں آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو آرگنائز کرنے کا قریب سے مطالعہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ابھی تک دو قومی نظریے کی بات نہیں کی گئی تھی اور علیحدہ وطن کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے پرائم منسٹر سے درخواست کی کہ لندن میں گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ کانفرنس بلائی گئی، لیکن اس کے اغراض و مقاصد طے نہ ہو سکے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو سیاست سے ریٹائرمنٹ پر مجبور کرتے رہے۔ اسی وقت لیاقت علی خان نے قائد اعظم کو اپنی زوجہ کے ہمراہ جوائن کیا اور انہیں اس بات پر کنونس کیا کہ مسلم لیگ کو ایک طاقتور سیاسی جماعت بنایا جائے۔ اسی وقت چودھری رحمت علی نے ناؤ اور نیور ایک پمفلٹ لکھا جس میں پاکستان کا تذکرہ کیا۔
محمد علی جناح واپس ہندوستان آئے اور مسلم لیگ کو ری آرگنائز کیا۔ آپ نے لیاقت علی خان کو ایک قرارداد کے ذریعے مسلم لیگ کا اعزازی جنرل سیکرٹری بنا دیا، جو کہ پاکستان بننے تک قائم رہے۔ 1940 میں لیاقت علی خان مسلم لیگ کے پارلیمنٹری لیڈر بنے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور اسی سال الیکشن میں علی خان نے بلا مقابلہ کامیابی حاصل کی۔ 1945-46 کے الیکشن نے مسلمز کی 87% سیٹ مسلم لیگ نون نے جیتی۔ آپ کو مسلم لیگ کے پارلیمنٹری بورڈ کا سربراہ بنایا گیا۔ طویل جدوجہد کے بعد جب پاکستان حاصل ہوا تو آپ کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جسٹس عبدالرشید نے آپ سے حلف لیا۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی آپ کو ایک کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین کا انتخاب کرنا تھا، جس میں آپ نے بہت سی وجوہات کی بنا پر امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا انتخاب کیا۔ نوزائیدہ پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی کی سمت لے جانا چاہا۔ یاد رہے کہ لیاقت علی خان کو ایک بہترین تجربہ اس سے قبل حاصل ہو چکا تھا۔ 1945-46 کے انتخابات جیتنے کے بعد جب حکومت بنی انڈیا میں تو کانگریس نے وزارت خزانہ کی سیٹ نوابزادہ لیاقت علی خان کے حوالے کی مسلم اکثریتی علاقوں سے جیتنے کی بنا پر۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ چلانے میں ناکام ہو جائیں گے تو ہم یہ ایشو اٹھا سکیں گے کہ جب ایک وزارت ہی سنبھالی جاتی تو پورا ملک کیسے سنبھالا جائے گا۔ لیکن ایک سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے اپنی وزارت خزانہ میں کامیاب ترین پالیسی بنائی۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد آپ کے کندھوں پر ملک کا بوجھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا۔ خان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ کمیونسٹ سیاسی لیڈر فیض احمد فیض آپ کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ انہوں نے آرمی چیف کو اور فوج کو شہ دی کہ وہ لیاقت علی خان کا تختہ الٹ دیں۔ اس سازش کو ناکام بنایا گیا اور کئی افیسرز گرفتار ہوئے۔ سیاسی کشمکش جاری تھی۔ 16 اکتوبر 1951 ایک تاریخی دن جب لیاقت علی خان راولپنڈی میں 1 لاکھ کے لوگوں کے مجمع سے خطاب کر رہے تھے، آپ کو سینے پر 2 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس قتل کے پیچھے کون تھا؟ تحقیقات ہوئیں لیکن رپورٹ کبھی بھی سامنے نہ آ سکی، جس کی وجہ سے قیاس آرائیاں ہمیشہ ہی گردش میں رہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جلسے میں لیاقت علی خان احمدی کمیونٹی، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم بن کر سامنے آ رہی تھی، ان کے بارے میں اعلان کرنے والے تھے، جو کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک بہت بڑا غیر مسلم گروہ قادیانی اور احمدی کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ملزم ہونے کے اور ان کے قریبی رفقا کے شریک جرم ہونے کے الزامات بھی لگے۔ جیسے ہی مجرم نے آپ پہ فائر کیے، سید اکبر نامی شخص، اس نے اپنے ریوالور کے سارے فائر کر دیے، لیکن آپ کے سکیورٹی انچارج نے پشتو میں اونچی آواز میں چلا کر کہا کہ اسے قتل کر دو، جبکہ اس کو زندہ گرفتار کرنا ضروری تھا۔ سید اکبر نامی شخص، جس کی شناخت افغانستان کے زردان قبیلے کے شخص کے ہوئی ہے، وہ کس کے کہنے پر وہاں پہنچا اور کیوں پہنچا، یہ راز بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ اس جگہ کو بعد ازاں لیاقت باغ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یاد رہے اسی جگہ پر ایک اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ وفات کے بعد آپ کو شہید ملت کا خطاب دیا گیا۔ آپ کی قبر قائد اعظم کے ہمراہ مزار قائد میں بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی خاتون اول بیگم رائنا پاکستان میں ایک بااثر خاتون رہی اور 70 کی دہائی میں سندھ کی گورنر بھی بنی۔ آپ کو قائد ملت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے اعزاز میں ملک بھر میں مختلف جگہوں پر آپ کے نام سے چیزوں کو منسوب کیا گیا، جیسے لیاقت لائبریری، پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری، لیاقت یونیورسٹیز آف سائنس اینڈ ہیلتھ سینٹر، لیاقت نیشنل ہاسپٹل، لیاقت نیشنل گارڈن، لیاقت پور ریلوے اسٹیشن، لیاقت آباد ٹاؤن۔ آپ پہ اب بھی اس بارے میں تنقید کی جاتی ہے کہ کیوں آپ نے
سوویت یونین کے بجائے امریکہ کا انتخاب کیا۔ چند غلطیوں کے باوجود ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بار میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔